الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله۔ سورہ انبیاء کی آیت مبارکہ جو خطبے میں ہم نے سنی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ انہم من الصالحین، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہم السلام، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، ان کے ذکر خیر اور ان کی صفت و ثنا کے ساتھ حضرت ذوالکفل کا بیان ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ حضرت ذوالکفل بھی اللہ کے نبی ہیں، اور مشہور بھی یہی ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے انہیں ایک نیک صالح عادل و منصف اور دانا و عقل مند شخص بیان فرمایا ہے، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں،
سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا یسع علیہ السلام جب ضعیف ہو گئے تو فرمانے لگے کاش میں اپنی زندگی ہی میں کسی شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر دوں اور اپنی حیات ہی میں دیکھ لوں کہ وہ کس طرح کا عمل کرتا ہے، کہ وہ جو میں اس کی ڈیوٹی لگاؤں، جو فرائض اس کو سونپوں، ان فرائض کی ادائیگی وہ کیسے کرتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کیسے کرتا ہے، ان کے معاملات کو کیسے نمٹاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو جمع فرمایا اور اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ میں چاہتا ہوں اپنی حیات میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کر دوں۔ میں جسے خلیفہ مقرر کروں اس کے لیے 3 شرطیں ہیں، یہ 3 خصوصیات اگر اس کے اندر ہوں گی تو اسے میں اپنا خلیفہ مقرر کروں گا۔ پہلی خصوصیت، صائم النہار ہو، دن میں روزہ رکھنے والا ہو۔ دوسری خصوصیت، قائم اللیل ہو، رات میں شب بیداری کرنے والا ہو۔ اور تیسری خصوصیت، وہ غصہ نہ کرنے والا ہو۔ آپ نے دیکھا کہ نبی کا نائب بننے کے لیے یہ 3 خصوصیات ضروری ہیں، اور مبلغ بھی شعبہ تبلیغ میں نبی کا نائب ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے تبلیغ کرو اگرچہ ایک ہی آیت کی ہو۔ میرے نائب بن کر، میرے خادم بن کر میرے دین کی تبلیغ کرو۔ تو مبلغ صادق جو ہے وہ نبی کا نائب ہوتا ہے، اور جو نائب ہوتا ہے اس میں یہ 3 خصوصیات ہونی چاہیے۔ چنانچہ مجمع عام میں جب آپ نے اعلان فرمایا، سناٹا طاری ہو گیا۔ ایک شخص سر جھکائے کھڑا ہے، بظاہر لوگوں کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں۔ وہ کہنے لگا یا نبی اللہ علیہ السلام، میں یہ شرائط پوری کروں گا۔ آپ نے سنا، خاموش ہو گئے، اس کو لوٹا دیا کہ کل آنا۔ وہ شخص چلا گیا، مجمع منتشر ہو گیا۔ اگلا دن آیا، سیدنا حضرت الیسع علیہ السلام نے پھر مجمع جمع کیا، کل والا سوال دہرایا کہ میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب مقرر کر دوں، اس میں یہ 3 خصوصیات ہونی چاہیے، صائم النہار ہو، قائم اللیل ہو، اور غصہ نہ کرنے والا ہو۔ پھر مجمع میں سناٹا طاری ہو گیا۔ وہی شخص جس نے کل کہا تھا کہ میں یہ شرائط پوری کروں گا، آج پھر وہی بول اٹھا، حضور میں تیار ہوں آپ کی شرائط پوری کرنے کے لیے۔ چنانچہ آپ نے اسے اپنا خلیفہ مقرر فرما دیا۔ اس شخص کا نام حضرت ذوالکفل علیہ السلام ہے۔
اب 3 شرائط طے ہوئی ہیں، دن بھر روزہ رکھنا ہے، رات کو قیام کرنا ہے اور غصہ نہیں کرنا۔ اور جب بھی کوئی شخص صراط مستقیم پر چلتا ہے، نیکی کے راستے پر چلتا ہے، نبی کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کے راستے پر چلتا ہے، شیطان کے ایمان میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، چیلے چاٹوں کو جمع کرتا ہے، یہ ہمارا ایک مخالف کھڑا ہو گیا، ہم لوگوں کو صراط مستقیم سے روک رہے ہیں، راہ مستقیم سے ہٹا رہے ہیں، یہ ہمارا دشمن خود بھی صراط مستقیم پر چلنے لگا ہے اور دوسروں کو چلانے کا یہ عزم رکھتا ہے، یہ ہمارا اصل دشمن ہے، اس کو پکڑو، اس کو روکو۔ ہر مبلغ کے راستے میں شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے، یہاں تک کہ آپ یہ پیکرے صبر و رضا رسالہ پڑھیں جو اس بار شائع ہوا ہے، اس میں اس بات کا بھی بیان ہے کہ شیطان جب یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والا میری بات کو سن نہیں رہا، میرے منصوبے فیل ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اسے اور طاقتیں عطا کی ہیں، اسے یہ بھی طاقت ہے کہ وہ بندے کو بیمار کر دیتا ہے کہ اب بیمار ہو، اب پڑھ نماز، اب بیمار ہو جا اجتماع میں، اب بیمار ہو کر ذکر، اب بیمار ہو کر نیکی کا کام، وہ بیمار کر کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اور بھی طرح طرح کے اس کے ہیلے ہیں۔ تو جب حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے حضرت الیسع علیہ السلام سے وعدہ کر لیا، شیطان ابلیس کے ایمان میں زلزلہ برپا ہوا، اپنے چیلوں کو جمع کیا، فوج تیار کی، کہنے لگا اس شخص کو ان شرطوں کے پورا کرنے میں ناکام کرنا ہے۔ جیسے آپ نے آج نیت کی ہم درس دیں گے، بیان کریں گے، اجتماع میں جائیں گے، اب تبلیغ کریں گے، تبلیغی قافلوں میں سفر کریں گے، تو شیطان بھی سن رہا ہے نا کہ انہوں نے نیت کی ہے، اب وہ ایک ایک پر فوج لگائے گا، اب ان کی نیتیں اسے پوری نہیں ہونے دینا، درس سے ان کو ہٹانا ہے، بیان سے ان کو روکنا ہے، اجتماع سے راستہ ان کا تبدیل کرنا ہے، قافلے میں ان کو جانے نہیں دینا، زور لگاؤ، روکو، ایک ایک کے اوپر پوری پوری فوج۔ تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام پر شیطان نے پورا لشکر لگا دیا کہ اس نے جو 3 نیتیں 3 شرطیں پوری کرنے کا عزم کیا ہے، یہ 3 شرطیں پوری نہیں کرنے دینا۔ پوری فوج شیطانوں کی حملہ آور ہو گئی، اب وسوسے، ہیلے اور نہ جانے کس کس طرح کی شیطانی حملے ہو رہے ہیں، مگر وہ ساری کی ساری فوج ناکام ہو گئی۔ ابلیس نے اجلاس بلا لیا، غصہ کرنے لگا اپنے چیلوں پر، تم سے یہ کام نہیں ہوگا، میں خود یہ کام کروں گا، خود مقابلے میں آ گیا۔ تبلیغ کرنے والوں کے مقابلے میں وہ خود بھی آ جاتا ہے، جب چیلوں سے بات نہیں بنتی تو خود آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا دشمن ہے نیک لوگوں کا اور نیکیوں کی طرف بلانے والوں کا، برائی سے بچنے والوں کا اور برائی سے بچانے والوں کا، اتنا بڑا دشمن۔ کہنے لگا میں خود یہ کام سنبھالتا ہوں، تم سے تو نہیں ہوتا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، ساری رات حسب وعدہ جاگتے تھے، اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، یاد میں مشغول رہتے، دن میں روزہ رکھتے، صبح کے وقت عدالت لگاتے تھے اور لوگوں کے مسائل سنتے تھے، ان کا حل پیش کرتے تھے، لوگوں کے درمیان معاملات طے فرماتے تھے،
اور رات کے وقت، شام کا وقت جو تھا، دوپہر کے وقت آرام فرماتے تھے کیونکہ رات تو بیدار رہتے تھے، صبح لوگوں کو جمع کر کے ان کے مسائل حل کرتے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا جس میں قیلولہ، آرام اور نیند کچھ فرماتے تھے، اور پھر جاگنا ہی جاگنا تھا۔ شیطان بڑا ہیلا ساز ہے، اس نے کہا کہ یہ نیند کم کرتے ہیں، ان کی نیند پر وار کرو۔ انہوں نے کہا نا میں غصہ نہیں کروں گا، شیطان نے کہا میں انہیں غصہ دلا کر رہوں گا، کیونکہ وہ مومنوں کو غصے کے ذریعے ناکام بناتا ہے، غصے کی آگ ان کے اندر بھڑکاتا ہے، ان سے غلط کام کرواتا ہے، غلط گفتگو کرواتا ہے، دل میں عداوت بغض پیدا کراتا ہے، دشمنیاں پیدا کراتا ہے، منہ سے اول فول بکواتا ہے، اور یوں وہ مبلغ جو میٹھی میٹھی گفتگو کرنے کا عادی ہے وہ اول فول بکنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو دل میں دوسروں کے لیے خیر خواہی، ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہے، وہ دشمنی پالنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ابلیس ایک بوڑھے کی شکل میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے گھر پہنچا، عین دوپہر کے وقت، جب اسے پتا تھا کہ وہ قیلولہ فرما رہے، آرام فرما رہے۔ دروازے پر دستک دی، زور زور سے دروازہ بجایا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام بیدار ہوئے، دروازہ کھولا، دیکھا کہ بوڑھا کھڑا ہے۔ بوڑھا کہنے لگا میں مارا گیا، لوگوں نے مجھ پہ ظلم کیا، میرا مکان چھین لیا، میرا مال چھین لیا، مجھے مارا پیٹا، حضرت میں آپ کے پاس فریادی بن کر آیا ہوں، میری مدد کرو۔ سب سے بڑا جھوٹا بھی یہی ہے، ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا، حضرت کو غصہ دلانا تھا، نیند آپ کی اس نے اپنے تئیں خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ نے فرمایا شام کو میں حاضر ہوں گا، لوگ جمع ہوں گے، آ جانا، تمہارا فیصلہ بھی میں کر دوں گا۔ چلا گیا، اب نیند تو اچھٹ گئی، اب نیند تو نہیں کی، اٹھ گئے تو اٹھ گئے۔ شام ہوئی، آپ نے عدالت لگائی، لوگ اکٹھے ہوئے، لوگ اپنے اپنے معاملات لے کر آئے۔ اب آپ اس بوڑھے کو تلاش کر رہے ہیں، وہ بوڑھا فریادی جو دوپہر میں آیا تھا وہ کہاں ہے؟ اس نے نہ آنا تھا، نہ آیا۔ رات پھر آپ نے شب بیداری میں گزاری، اللہ کی عبادت میں، یاد میں، ذکر میں گزاری۔ صبح کے وقت پھر عدالت لگائی، لوگ جمع ہوئے، اب پھر بوڑھے کو تلاش کر رہے ہیں، مگر وہ بوڑھا پھر دکھائی نہیں دیا۔ اب اگلے دن دوپہر کا وقت ہے، قیلولہ فرما رہے ہیں، کل کی نیند بھی پوری نہ ہو سکی، آج آرام کر رہے ہیں، پھر وہی بوڑھا شخص آگے اور دروازہ پیٹنے لگا۔ آپ اٹھے، دروازہ کھولا، ابلیس کہنے لگا آپ نے فرمایا کہ تو کل نہیں آیا، صبح بھی نہیں آیا، اب دوپہر کے وقت، آرام کے وقت آ گیا۔ کہنے لگا وہ جو ظالم لوگ ہیں، بڑے عیار مکار ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، اب آپ ان کی کلاس لیں گے، انہوں نے میرے ساتھ کہا صلح کر لو، ہم تجھے مکان بھی واپس کر دیتے ہیں، مال بھی واپس کر دیتے ہیں، ہم سے صلح کر لو۔ میں ان کی باتوں میں آ گیا، لیکن بعد میں وہ مکر گئے۔ اب میں پھر فریادی بن کر آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا اچھا اب ایسا کرو، شام کو آ جانا، لوگ جمع ہوں گے، وہ بھی آئیں گے، تم بھی آنا، اور پھر تمہارا فیصلہ میں کروں گا۔ اس کا مقصد تو غصہ دلانا تھا، نیند خراب کرنی تھی۔ چلا گیا،
اب نیند پھر ختم، پھر آپ نہ سو سکے۔ شام کو جب آپ عدالت میں پہنچے، بوڑھے کو تلاش کیا، بوڑھے نے تو نہ آنا تھا نہ وہ آیا۔ صبح عدالت لگی تب بھی بوڑھا نہ آیا۔ جب تیسرا دن تھا، کیلولہ کا وقت آیا، آپ نے گھر والوں کو تاکید کی کہ 2 دن سے میری نیند پوری نہیں ہو رہی، آج مجھے نیند کا غلبہ ہے، تو اب اگر کوئی ملنے کے لیے آئے تو اسے کہہ دینا کہ شام کو عدالت میں آئے۔ آپ سونے کے لیے کمرے میں تشریف لے گئے، ابلیس پھر بوڑھے کی شکل میں آ گیا اور دروازہ پیٹنے لگا۔ گھر والوں نے کہا کہ حضرت آرام فرما رہے ہیں، آپ شام کو مل لینا۔ وہ چیخنے لگا، میرا مسئلہ سنگین ہے، ایمرجنسی ہے، میں نے تو اسی وقت ملنا ہے، شام کو تو لیٹ ہو جاؤں گا، میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ گھر والوں نے کہا کوئی نقصان کی بات نہیں، ہمیں بتا دو کیا مسئلہ ہے۔ حضرت آرام فرما ہے، رات کو اٹھیں گے، آئیں گے عدالت میں اپنا مسئلہ پیش کر دینا۔ نہیں نہیں، گھر والوں نے دروازہ بند کر دیا کہ نہیں، ہم نہیں تجھے ملنے دیں گے۔ اب تھا تو وہ شیطان ابلیس، اس کے لیے تو دروازہ کوئی بند نہیں ہوتا، یہ دروازے، یہ کھڑکیاں اس کو اندر آنے کے لیے تو روکنے کا سامان نہیں ہے۔ اس نے ایک روشن دان دیکھا اور اس کے ذریعے اندر، اور جہاں حضرت آرام فرما تھے وہاں جا کر دستک دینے لگا۔ حضرت بیدار ہوئے، اب تیسرا دن ہے، نیند نہیں ہو رہی، رات کو ویسے نہیں سوتے، دن میں شیطان نہیں سونے دے رہا۔ اس کا مقصد تھا کہ یہ غصے میں آگ بگولا ہو جائیں، مجھ پر برس پڑیں اور ان کا وعدہ، ان کی شرط ٹوٹ جائے، میں ان کی نیند کا جب غلبہ ہوگا، بار بار نیند خراب ہوگی، غصہ تو آ ہی جائے گا۔ حضرت نے دیکھا کہ وہی بوڑھا آیا ہے، فرمانے لگے میں نے تجھے کل بلایا نہیں آیا، صبح تیرا انتظار کیا نہیں آیا، اب کیا ہو گیا، کیوں آیا؟ جب گھر والوں نے روکا کیوں آیا؟ حضرت نے دیکھے دروازے تو بند ہیں پھر بھی یہ آیا کھڑا ہے۔ توجہ ڈالی تو پتہ چلا یہ بوڑھا انسان نہیں ہے، یہ شیطان ہے۔ فرمانے لگے اے اللہ کے دشمن، تو مجھ پہ حملے کر رہا ہے۔ شیطان نے اپنے عجز کا اظہار کیا، کہنے لگا حضور میں آپ کو مان گیا، آپ اپنے وعدے کے پکے نکلے، میں نے پوری فوج لگائی، وہ ناکام ہو گئی، میں خود میدان میں کود پڑا، میں نے بڑا چاہا آپ کو غصہ آ جائے، آپ اپنی نیند کی کمی پر برس پڑے، اور جو حضرت یسع علیہ السلام سے آپ نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ٹوٹ جائے، آپ سے خلافت چلی جائے، نیابت چلی جائے، آپ اس چیزوں سے محروم ہو جائیں، مگر آپ اپنے وعدے کے پکے نکلے، آپ نے اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں فرمایا۔ اللہ تعالی نے اس طرح آپ کا نام کفل رکھ دیا۔ کفل کا معنی ہے ضامن۔ آپ نے جو 3 باتوں کی ضمانت دی تھی وہ 3 باتیں پوری کر کے دکھا دیں۔ اب اللہ کے نبی کا اسوہ جہاں مبلغین کے لیے مشعل راہ ہے، وہاں ہر مسلمان کے لیے ایک بہترین درس اور سبق ہے۔ اور شیطان کی شیطانیت بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ شیطان پہلے چیلوں کے ذریعے بندے کو راہ مستقیم سے روکتا ہے، اس کو طرح طرح سے آزماتا ہے۔ اگر بندہ پھر بھی استقامت کا مظاہرہ کرے، نیکی پر قائم رہے،
راہ حق پر چلتا رہے، راہ تبلیغ پر گامزن رہے، پھر خود میدان میں کود پڑتا ہے۔ اب بتاؤ، نیند خراب کرنا یہ بھی اس کا ہیلا ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو بھی اس طرح آزمائے کہ ہم تھک ہار کے سو رہے ہوں اور موبائل کی بیل بجنا شروع ہو جائے اور ہم اول فول بکلیں، کون آ گیا بے وقت، یہ اس کو پتہ نہیں میں سو رہا ہوں، یہ ڈانٹ ڈپٹ یہ کر کے فون کو بند کر کے ایک طرف کر، ہم سو رہے ہوں اور کسی نے بیل بجا دی اور ہم بس منہ ہمارا کھل گیا، جو منہ میں آ رہا بولے جا رہے ہیں۔ شیطان کامیاب ہو رہا ہے۔ غصہ دلا کر شیطان لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کرتا ہے اور گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں آج تو بات بے بات پر لوگ غصے میں آ جاتے ہیں۔ ذرا سی بات چلی اور تھوڑی تکرار ہوئی اور دیکھتے دیکھتے دست و گریبان ہو گئے، گالیاں منہ سے نکل رہی ہیں، غصے میں آگ بگولا ہو رہے ہیں۔ جگری دوست دیکھتے دیکھتے ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، گولیاں چل جاتی ہیں، قتل ہو جاتا ہے۔ شیطان اسی غصے کے ذریعے طلاقیں کروا دیتا ہے۔ طلاق کوئی پیار سے تو نہیں دیتا، نہ غصہ دلاتا ہے، غصے کے ذریعے قتل کروا دیتا ہے، غصے میں لا کر گالی گلوچ، بیہودہ باتیں، الزام تراشیاں، تنقیدیں، بہتان درازیاں۔ غصے میں جب آدمی آیا پھر غیبت، چغلی، یہاں تک کہ قطع تعلق، غصہ آ گیا، قطع تعلق ماں باپ تک سے لوگ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں باپ اگرچہ جتنا ظلم ڈھائیں، تمہارے ساتھ جو چاہے سلوک کریں، اولاد کو حق نہیں ہے ان سے قطع تعلق کریں۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے والدین میں سے دونوں یا ایک ناراض اور وہ اس حال میں صبح کرے تو اس کے لیے اگر دونوں ناراض ہے تو دو دوزخ کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک ناراض ہے تو ایک دوزخ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، آپ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ دی، فرمایا اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں۔ اور آج غصہ آیا، ماں سے بدتمیزی شروع، باپ سے بدتمیزی شروع۔ شیطان غصے کے ذریعے ماں باپ سے جھگڑے کرواتا ہے، قطع تعلق کرواتا ہے، قطع رحمی، رحم کے جو رشتے ہیں کہ جو رشتے کاٹنا حرام ہے، اور آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا غصہ کہ شادی بیاہ میں شرکت نہیں ہو رہی، جنازے میں بھی غیروں کی طرح پیچھے سے پیچھے ہو کر چلے گئے، اتنا غصہ، اور بھی غصے میں لا کر ہم سے کیا کچھ نہیں کرواتا، مار پیٹ، ظلم و ستم، غصے میں آ کر غریبوں، مظلوموں کو، بے سہاروں، بے آسروں پر ظلم کرواتا۔ روڈ پر ہم دیکھتے اگر کسی کے پاؤں پر پاؤں آ گیا، اوہو، پھر جو گالیاں شروع ہوتی ہیں، جھگڑا، مار پیٹ۔ اگر کسی رکشے والے نے صرف کار والے کی کار کو ٹچ ہی کر دیا، کوئی خراش بھی نہیں آئی، صرف ٹچ ہوا ہے،
اب جو کار والا باہر نکلتا ہے اسے یہ زوم ہے کہ میں کار والا ہوں، یہ بے اوقات، اس کی اوقات کیا رکشے والا، اس نے اپنا رکشہ چھوا کیسے میری کار کو۔ اور پھر وہ جس طرح تشدد کرتے ہیں، پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی دشمنیاں نکالی جا رہی ہیں اور زخمی کر دیا جاتا ہے، اور بھی طرح طرح کی یہ ظلم و ستم۔ غصے میں بندہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز بھول جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا بک رہا ہوں، کسے کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں۔ تو غصہ شیطان کا بہت کامیاب ہتھیار ہے، اسی لیے فرمایا جب غصہ آئے پانی پی لو، کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، پانی پی لو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور ایسے بھی ہیں کسی کو غصہ ہے پانی دو، پانی پھینک دیتے، اتنا غصہ پانی پھینک دیتے۔ فرمایا پانی پی لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، جگہ بدل لو تاکہ ماحول بدلے، تمہاری عقل ٹھکانے آئے، وہ غصے کا جو خمار ہے وہ دور ہو، تم صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکو۔ یہ غصے کا خمار جو تمہارے سر پر چڑھا ہوا ہے تمہیں تمیز نہیں کرنے دے رہا کہ تم ماں سے بات کر رہے ہو، بہن سے بات کر رہے ہو، بیٹی سے بات کر رہے ہو، تم جو منہ میں آ رہا بولے چلے جا رہے ہو۔ غصے میں آدمی جس طرح کے منہ کے نقشے بناتا ہے، اگر بعد میں اس کو یہ حلیہ دکھا دیا جائے کہ ابھی چند منٹ پہلے تیری یہ حالت تھی، تو وہ خود شرمندہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، آپ کے سامنے سے آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن اخلاق۔ وہ پھر دائیں جانب سے آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن اخلاق۔ پھر وہ بائیں طرف سے آیا، پھر یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا حسن اخلاق۔ پھر وہ پیچھے سے آیا، پھر یہ سوال کیا، آپ اس کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا تو سمجھتا نہیں دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ تو غصہ نہ کرے۔ اب غصہ بھی دو طرح کا ہے، ایک غصہ وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے آدمی کرتا ہے، گھر میں پہنچا کھانا تیار نہیں ہے، اب غصہ آ گیا، اب وہ برتن کو ادھر پھینک کے مارا، بچے کو پکڑ کے تھپڑ، بیوی سے جھگڑا۔ یہ وقت صبر کا تھا، اتنا تو نفس کے لیے صبر کرنا چاہیے۔ اگر 15 منٹ آدھا گھنٹہ، ہمارے بزرگوں نے تو مہینہ مہینہ اسے بھوکا رکھا ہے۔ اگر تمہیں 15 منٹ کھانا لیٹ مل رہا ہے، تم جھگڑے کر رہے ہو، شادی میں گئے کھانا لیٹ ہو گیا، اب غیبتیں شروع۔ وہ جو لڑکے والے لیٹ ہو گئے، اب لڑکے والوں کی غیبتیں ہو رہی۔ غیبت کیا ہے؟ اگر حقیقت ہی کا بیان ہے نا کہ کسی کی برائی کو اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا اس کی مذمت کے لیے، اب وہ جناب غیبتیں شروع ہیں، پھر چغلیاں ادھر کی بات ادھر، اور پھر میزبان کو بار بار جا کر تنگ کرنا، کھانا شروع کروا دو، کھانا شروع کروا دو۔ صبر نام کی چیز ہی نہیں ہے، اور خاص طور پہ دعوتوں میں تو جس بے صبری سے کھایا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے گھر والوں نے پورا ہفتہ انہیں باندھ کے رکھا تھا، بھوکا رکھا تھا، اور اب حضرت کو کھول دیا ہے، اب یہ بھوکے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ اتنا ڈال لیں گے ہرس پلیٹ میں، اتنا کہ خود بھی پتہ ہے میں اتنا کھا نہیں سکوں گا،
جتنا کھانا کھایا نہیں جاتا اس سے زیادہ برباد کیا جاتا ہے، ضائع کیا جاتا ہے، اور کوئی کسی کو پرواہ نہیں۔ ایسے بوتلیں لیتے، 2-4 گھونٹ لی، اسے رکھ دی، دوسری پکڑ لی۔ ہرس ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، بے صبری۔ میرے آقا نے فرمایا کہ غصہ نہ کر، غصہ 2 طرح کا ہے، ایک اپنی ذات کے لیے، جس کی مثالیں 2-3 میں نے دی، اور بھی مثالیں آپ سمجھ سکتے ہیں، اور ایک غصہ وہ ہے کہ جو اللہ رسول کی رضا کے لیے آئے۔ بیوی نے نماز نہیں پڑھی، یہ غصہ کرنے کا وقت ہے۔ بچے نے نماز نہیں پڑھی، یہ غصہ کرنے کا وقت ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ 7 برس کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار کر پڑھاؤ، یعنی غصہ کرو، ڈانٹو اسے، ڈانٹ ڈپٹ کرو، پھر مارنا بھی پڑے تو مار کر پڑھاؤ۔ اب جہاں شریعت فرما رہی ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کرو، غصہ کرو، ناراض ہو، وہاں کوئی ناراض ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر یہی بچہ باپ نے کوئی کام کہا اور وہ کام نہ کرے، اب باپ غصے میں آگ بگولا۔ اپنے لیے تو غصہ سب کر رہے ہیں، اور شریعت کا قانون ٹوٹے، اسلام کے خلاف کام ہو، وہاں غصہ نہ آئے۔ اگر ہم یہ پڑھیں کہ فلاں بدکاری میں مبتلا ہو گیا، اگر ہم یہ پڑھیں بے حیائیاں بڑھ رہی ہیں، بے غیرتیاں بڑھ رہی ہیں، بد نگاہیاں بڑھ رہی ہیں، برائیاں بڑھ رہی ہیں، اللہ کی شریعت کا قانون ٹوٹ رہا ہے، یہ غصہ کرنے کا وقت ہے۔ اور ہمارے بزرگ اتنا غصہ کرتے تھے کہ اگر کوئی گناہ کرتا اور وہ روکنے پر قادر نہ ہوتے، روک نہ پاتے، انہیں اتنا غصہ آتا، اتنا غصہ آتا کہ ان کے پیشاب میں خون آنا شروع ہو جاتا، اتنا بلڈ پریشر ہائی ہوتا اس غصے سے کہ میں اس گناہ کو روک نہیں پا رہا۔ اور آج ہم گناہ کیا روکیں گے، خود گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے آقا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے آقا نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کبھی غصے جلال میں نہیں آئے۔ ہاں جب اللہ کا قانون ٹوٹا تو آپ سے بڑھ کر کوئی جلال فرمانے والا نہ ہوتا۔ تو پتہ چلا غصہ ایک محمود ہے، ایک نامحمود ہے۔ اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا جو صبر کا موقع ہے، جہاں صبر کرنے کا حکم ہے وہاں صبر کرنے کی بجائے غصے میں آ جانا، یہ خلاف شرع ہے، شیطان کو کامیاب کرنے والا کام ہے۔ اور جب اللہ اور رسول کا قانون ٹوٹے، جہاں شریعت تقاضا کرے وہاں غصہ کرنا یہ ثواب کا کام ہے۔ اب اس غصے کے اظہار کے بھی طریقے ہیں، یہ نہیں کہ امی نماز نہ پڑھے تو امی کو مارنا شروع کر دو، یہ اظہار کا طریقہ شریعت نے نہیں بتایا۔ یہ تو کہا کہ بچہ نماز نہ پڑھے 10 برس کا ہو جائے تو اب مار کر بھی پڑھاؤ، بیوی بھی محکوم ہے، اگر وہ بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے، شریعت کے خلاف چلتی ہے اور نماز نہیں پڑھتی تو اس کو سمجھاؤ، ڈانٹ ڈپٹ کرو، غصہ کرو، اور مار کر بھی نماز پڑھانی پڑے، پردہ کرانا پڑے تو کراؤ، مگر چہرے پر نہ مارو، سینے پر نہ مارو، اس طرح نہ مارو کہ کوئی زخم آ جائے۔ اور شریعت نے اس کے بھی طریقے بتائے ہیں۔ پہلا طریقہ ارشاد فرمایا اس سے بات چیت بند کر دو، گفتگو بند کر دو، اور اسے وقت دو کہ وہ بھی سنبھلتی ہے، آتی ہے راہ راست پر، اور اگر پھر بھی راہ راست پر نہ آئے تو فرمایا کہ اسے بستر سے الگ کر دو،
الگ سونا شروع کر دو. اگر اب بھی وہ رائے راست پر آ جائے تو ٹھیک، اب بھی نہ آئے تو اب اس کو مارو خلاف شرع کام کرنے پر، مگر نہ چہرے پر مارو، نہ سینے پر مارو، اور نہ اس طرح مارو کہ اسے زخم آئے، اس کا عضو کوئی معطل ہو جائے، نقصان پا جائے. تم نے صرف ڈانٹ ڈپٹ کے لیے مارنا ہے، تم جلاد نہیں ہو کہ تم نے کوئی پھانسی پہ لٹکا کے سزا دینی ہے. اور آج کل تو اس طریقے پہ چلتا کون ہے؟ گفتگو بھی بند نہیں، بستر سے الگ، پہلا ہی بار تھپڑ سے ہوتا ہے، مار پیٹ سے. اور اب تو عورتیں بھی ہاتھ اٹھانا شروع ہو گئی ہیں، حالات بگڑ گئے ہیں. اب تو اگر مرد ہاتھ اٹھاتا ہے تو ایسی بھی خوخار عورتیں ہیں وہ بدلے میں ہاتھ اٹھا لیتی ہیں. آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، نہ مرد شریعت پر چل رہے ہیں نہ عورت شریعت پر چل رہی ہے، الا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق عطا فرمائے. وگرنہ اب کے قرب قیامت کا جو دور آیا ہوا ہے فساد امت کا دور ہے. تو اس دور میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ غصے کا وہ اظہار نہیں کرنا کہ ہم بیوی کو طلاق دے کر گھر بٹھا دیں، بچوں کا نظام بگڑ جائے، پھر بعد میں پچھتائیں، پھر حلالہ کرتے پیچھے بھاگتے پھریں، پھر مسئلے پوچھیں، کوئی حل نکالو، یہ کرو وہ کرو، اور پھر کہیں سے بھی کوئی مسئلہ نکالنے کی کوشش کریں. تو غصے کو ہی قابو میں رکھیں. جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے غصے کا اظہار کا، اسی طرح غصے کا اظہار کرنا ہے. یہ نہیں کہ بچوں کو کہا 10 برس کا ہو جائے نماز نہ پڑھے مارو، اور ایسا مارو کہ وہ ہسپتال پہنچ جائے، یہ تو نہیں کہا. مارنے کا مقصد یہ ہے اس کے دل میں خوف بٹھانا ہے. صحابہ کرام اپنے گھروں میں درہ لٹکا کر رکھتے تھے گھر والوں پر خوف دلانے کے لیے، اگر نماز نہیں پڑھی تو پھر اس سے تمہیں سزا ملے گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، غصہ بھی 2 طرح کا ہے. ایک اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا کہ جہاں شریعت صبر کا تقاضا کرتی ہے، اور ایک اللہ اور رسول کی رضا کے لیے غصہ کرنا جہاں شریعت کا قانون ٹوٹے وہاں غصے کا اظہار کرنا. اب جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ خاکے بنائے، اب اس معاملے میں غصہ کرنا ہمارے ایمان کی علامت ہے. اگر ہمارا ہاتھ ان کے گریبانوں تک نہیں بھی پہنچتا، ہم اپنے طور پر تو غصہ اپنے اندر لائیں کہ جو کچھ ہوا ہے سراسر غلط ہوا، ظلم ہوا ہے، اور جس نے کیا ہے غلط کیا ہے وہ لائق سزا ہے، اور اس کی سزا جو ہے شریعت مطہرہ میں وہ یہی ہے کہ اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے. تو اپنے اندر جب اللہ تعالیٰ کی کوئی بے ادبی کرے، کوئی اللہ تعالیٰ کی توہین کرے، اللہ تعالیٰ کے خلاف زبان دراز کرے، اس وقت غصہ ہمیں آنا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. کوئی ہمارے نبی کے خلاف گفتگو کرے، غوث اعظم کے خلاف گفتگو کرے، اولیاء اللہ کے خلاف گفتگو کرے، اس وقت غصہ آنا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. کوئی ہمارے مسجدوں کا تقدس پامال کرے، ہماری اذان جو شعار ہے اسلام کا اس کا مذاق اڑائے، اس وقت غصہ آنا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. تو جہاں غصہ آنا اللہ و رسول کو راضی کرنے والا ہے، آج کل وہاں غصے کا اظہار دکھائی نہیں دے رہا. اور جہاں غصہ کرنا شیطان کو خوش کرنے والا ہے وہاں جسے دیکھو غصہ کیا جا رہا ہے. تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ غصہ پی جانے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات قرآن میں بیان فرمائی، ان میں یہ صفت بھی بیان کی، وہ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مہمان تشریف لائے، آپ نے کھانا تیار کروایا. اب دسترخوان پر مہمان بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی تشریف فرما ہیں. غلام خادم جو ہے وہ کھانا لے کر آیا، اس کے ہاتھ میں سالن ہے گرم گرم، وہ لے کر آیا. ٹھوکر لگی، برتن ہاتھ سے چھٹا، اور وہ سارا سالن حضرت امام حسن کے اوپر جا گرا. سالن سے کپڑے بھی آلودہ، گرم سالن.
اب غصہ آیا، اور غصہ آنا یہ ایک فطری عمل ہے، غصہ رکتا نہیں ہے، چاہے اپنی ذات کے لیے ہو یا اللہ رسول کے لیے ہو، وہ تو آتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے غصے کو پی جانا یہ ہے مومن کی علامت، اور اللہ اور رسول کی خاطر جو غصہ ہے اس کا اظہار کرنا یہ ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی پانے کا طریقہ۔ تو اب حضرت امام حسن مجتبیٰ کے کپڑوں پر وہ سالن گر گیا، گرم سالن، کپڑے بھی خراب، مہمان بیٹھے، سالن بھی وہ جو پکا تھا وہ سارا ضائع۔ اب چہرے پر ناراضگی کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہ غلام بھی، خادم بھی تو حضرت امام حسن کا تھا۔ اس نے دیکھا میرا آقا ناراض ہو رہا، میں نے کام بھی ناراضگی والا کیا ہے۔ اس نے قرآن پڑھا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اللہ فرماتا ہے میرے مومن بندے غصے کو پی جانے والے ہیں۔ مومنوں کی صفت کیا ہے؟ جب ان کی ذات کے لیے غصہ آئے تو وہ دست و گریبان نہیں ہوتے، سامنے والے کو سزا نہیں دیتے، جھگڑا نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ امام صاحب نے قرآن پڑھا، سنا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، فرمایا قَضَمْتُ غَيْظِي، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اب غلام نے دیکھا میرا آقا مہربان ہو رہا ہے، قرآن آگے پڑھا، اگلی آیت پڑھی، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اللہ فرماتا میرے مومن بندے وہ ہیں کہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ جب کوئی غلطی کر بیٹھے، نقصان کا کام کر بیٹھے، تکلیف والا کام کر بیٹھے، وہ غصے میں آگ بگولا نہیں ہوتے، وہ جھگڑے نہیں کرتے، مار پیٹ نہیں کرتے، سامنے والے کو گالی گلوچ نہیں کرتے، بلکہ وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے قرآن سنا، غلام قرآن پڑھ رہا ہے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ آپ نے فرمایا عفوت عنک، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ غلام نے دیکھا میرا آقا مجھ پہ مہربان ہوا جا رہا ہے، اگلی آیت پڑھ دی، واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ فرمانے لگے، اچھا انت حر، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ آج ایسے کردار کی ضرورت ہے۔ ہم غلامان اہل بیت ہیں، غلامان حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں، تو غلاموں کو اپنے آقا کے اسوہ پر عمل کرنا چاہیے۔ آج ایسے کردار کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، نقصان کرے، تو ہم اسے معاف کر دیں۔ یہاں تو لوگ معافیاں مانگتے، ہاتھ جوڑتے ہیں اور انہیں دھتکارا جاتا ہے، بلکہ مارا جاتا ہے اور ان کو دھکے دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ میرا غلام اگر کسی کے پاس معافی کے لیے آئے اور وہ اسے معاف نہ کرے تو کل قیامت میں میرے حوض پر نہ آئے۔ میرا امتی، میرا غلام نادم ہو کر تیرے پاس معافی کے لیے آ گیا ہے اور تو اکڑ رہا ہے، تکبر کر رہا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے درمیان ایک مرتبہ شکر رنجی ہو گئی، کسی بات پر اختلاف ہو گیا، ناراضی ہو گئی، بات چیت بند ہو گئی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا کہ بھائی چلو آ جاؤ اور
غصہ ختم کرو، ناراضگی ختم کرو، بات چیت شروع کرو، آ جاؤ۔ حضرت امام حسین نے پیغام واپس بھیجا کہ نہیں، آپ چل کر آؤ، آپ چل کر آؤ۔ آپ جب پیغام آپ کو ملا تو آپ چل کر تشریف لے گئے اور فرمانے لگے کہ میں بڑا ہوں، تم چھوٹے تھے، اگر میں نے بلایا تھا تم آ جاتے۔ حضرت امام حسین فرمانے لگے میں نے کوئی آپ کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں بلایا کہ تم میرے پاس چل کر آؤ، یا میرے اندر کوئی تکبر یا بڑا پن تھا جیسے کہ آج کل لوگ کرتے ہیں، کسی کو جھکانے کے لیے، نیچے دکھانے کے لیے، دیکھا آیا نا میرے پاس چل کر، میں نے بھی ناک رگڑوا دی اس کی، میں نے بھی یہ چکر لگوا دیے، جتیاں توڑوا دی، میں نے بھی آیا دروازہ نہیں کھولا، دھتکار دیا، میں نے بھی فون اٹینڈ نہیں کیا۔ آج لوگ اس کو اپنے لیے بہادری سمجھتے ہیں۔ حضرت امام حسین عرض کرنے لگے بھائی جان ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تو صرف آپ کو اس لیے بلایا کہ نانا جان سے یہ فرمان سنا تھا کہ جو صلحوں میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے جائے گا، تو میں چاہتا ہوں آپ پہل کر رہے ہیں تو آپ پہلے جنت میں جائیں، اس لیے میں نے آپ کو بلایا۔ تو ان کے ہاں کوئی تکبر یا انا پرستی نہیں ہوتی تھی، وہ اس معاملے میں بھی دوسرے کی خیر خواہی چاہتے تھے۔ اور آج تو ہم غصے میں آ جائیں، بڑا بھائی تو کیا باپ کو بھی نہیں بخشتے۔ غور کیجئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سخت بات کہی، آپ نے سر کو جھکا لیا، امیر المومنین ہیں، اور فرمانے لگے تو کیا چاہتا ہے کہ تیری اس سخت بات کو سن کر میں غصے میں آ جاؤں اور مجھے اپنی سرداری کا خمار چڑھ جائے اور میں تیرے خلاف بولنا شروع کر دوں، اور کل قیامت میں تو میرے خلاف اللہ کی جناب میں مقدمہ دائر کر دے کہ اس نے مجھ پر الزام لگایا، مجھے برا بھلا فلاں دن کہا تھا۔ فرمانے لگے میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، یہ کہا غصہ پی لیا، خاموش ہو گئے۔ یہ کردار چاہیے، چاہے گھر کے اندر ہو، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ باہر تو ہم بڑے بااخلاق ہوتے ہیں، غصے پی رہے ہیں، اور گھر والوں پر یکدم شعلہ زن ہو جاتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کر دیتے ہیں، برتن توڑ پھوڑ دیتے ہیں، مار پیٹ پر آ جاتے ہیں، گالی گلوچ پر آ جاتے ہیں، اور بھی طرح طرح کی نازیبا حرکات شروع کر دیتے ہیں۔ میرے سرکار کہ گھر کے معاملہ سیدہ عائشہ سے پوچھے، فرماتی ہیں گھر کے اندر آپ سب سے زیادہ بااخلاق ہوتے، نرم، ہر ایک سے نرمی سے محبت سے بات کرنا، گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹا لینا، اپنے کام بھی خود کر لینا، گھر والوں کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ اور آج ہم گھر کے اندر بد اخلاقی کے جو مظاہرہ کرتے ہیں، ان سے توبہ کریں، اور آج یہ عزم کریں گھر کے اندر ہوں، دوستوں کے درمیان ہوں، دینی ماحول میں ہوں، مسجد میں ہوں۔ مسجد میں بھی لوگ بڑے غراتے ہیں، بات بات پہ لوگوں کو گھورتے ہیں، اگر منہ سے نہیں بولتے آنکھیں نکال کے لوگوں کو کہ دلوں میں روب ڈالتے، یہ گھور گھور کے دیکھنا، یہ بھی تو غصے کا اظہار ہو رہا ہے، یہ غصہ پیا تو نہیں جا رہا۔ آنکھوں سے گھورنا غصے پینے کی علامت تھوڑی ہے، یہ بھی تو غصے کا ایک اظہار ہے۔ تو مسجد کے اندر ہوں، مدرسے میں ہوں، بازار میں ہوں، مارکیٹ پہ ہوں، دکان پر ہوں، دکان میں گاہک اور دکاندار ایک دوسرے پہ غصے میں آ کے لڑ پڑتے ہیں کہ بعض اوقات گاہک بڑی زیادتیاں کرتا ہے،
کہ مثال کپڑے کی دکان پر ایک تھان کھلوا لیا، دوسرا کھلوا لیا، تیسرا کھلوا لیا، چوتھا کھلوا لیا، پانچواں جوتے کی دکان پر ایک جوتا دیکھا، دوسرا دیکھا، آخر میں کہا مجھے کوئی پسند نہیں، چل پڑا۔ تو بہرحال اب یہ دکاندار کے لیے صبر کا موقع ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات پھر وہ بے صبری کا جب مظاہرہ ہوتا ہے تو گاہک اور دکاندار میں جھگڑا، اور کئی جگہ دکاندار زیادتیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب یہ 500 روپے کی تو میری خرید ہے، پھر 400 میں بیچ بھی دیتے ہیں، اور بھی طرح طرح کے جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ بعض غسیلے ہوتے ہیں، گاہک کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، تو دکانوں پر جھگڑے۔ تو جو جھگڑ رہے ہیں ہم نے تو انہیں سمجھانا ہے، نہ کہ ہم خود جھگڑالو بن جائیں۔ تو بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، مارکیٹ والوں کے ساتھ، دکان پر، اسکول کالج میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں، دینی ماحول میں، جہاں بھی ہماری پبلک ڈیلنگ ہے، چاہے 1 سے ہو یا 1000 سے ہو، ہم نے اپنی ذات کے لیے آج کے بعد غصہ نہیں کرنا۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ غصہ کو پی جاتا ہے، تو ہم نے غصے کو پی جانا ہے۔ پہلوان وہ نہیں جو اکھاڑے میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا پہلوان وہ ہے کہ جب اس کے لیے، اس کی ذات کے لیے غصہ آئے تو وہ غصے کو پی جائے، وہ پہلوان ہے، وہ طاقتور ہے۔ تو ہمیں وہ پہلوان بننا ہے کہ جو غصے کو پی جانے والا ہے۔ اور اب تک غصے کا بے جا اظہار کر کے ماں باپ سے جو گستاخیاں، بے ادبیاں، بدتمیزیاں کی ہیں، جس کے ماں باپ زندہ ہیں آج ہی ٹیلی فون کر کے ان سے معافی مانگ لی جائے، ان کے قدموں کو پکڑ کے ان سے معافی مانگی جائے، لازمی 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 معافی مانگی جائے، دنیا ہی میں انہیں راضی کر دیا جائے، وگرنہ از روئے حدیث اگر ماں باپ ناراض ہوئے تو متقی لوگوں کی بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو راضی کر لیں۔ اگر بیوی بچوں کے ساتھ ظلم کیا، یہ نہ سمجھو بیوی ہے، ظلم ہوتا ہے، چاہے بیوی پر ہو، وہ کوئی لونڈی نہیں ہے، نوکرانی نہیں ہے، اسلام نے اس کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ اگر یہ خواتین اسلام نے جو حقوق رکھے ہیں اس کو جان لیں تو یورپ کے جو حقوق بیان ہوتے ان کو بھول جائیں، انہیں پتہ چلے کہ اسلام نے ان کو کتنی عزت و وقار عطا کی ہے۔ تو بیوی بچوں کے ساتھ جو ظلم کیا، غصہ کیا، زیادتیاں کی، اس پر بھی ان سے معافی طلب کر لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ظلم کیا ہے تو چھوٹے سے ساتھ ظلم ہو تب بھی تو معافی مانگنی ہے، بڑا ہو تب بھی معافی مانگنی ہے۔ دوستوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، امام مسجد کے ساتھ اگر ہم نے کوئی زیادتی کی، جھگڑا کیا، الجھے، غصہ کیا، بدتمیزی کی، ان سے معافی مانگے۔ نمازیوں کے ساتھ ایسا ہوا، مارکیٹ والوں کے ساتھ ایسا ہوا، اور جن کو ہم نہیں جانتے وہ لوگ اب ہم سے بچھڑ گئے، یا تو دنیا سے چلے گئے یا انجان تھے، تو اس کا طریقہ یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بخشش کی دعا کریں کہ یا اللہ میں نہیں جانتا، فلاں اجنبی آدمی دکان پر آیا تھا، راستوں میں ملا تھا، میرا اس سے جھگڑا ہو گیا تھا، میں نے غصہ کیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، اب وہ مجھے مل نہیں پا رہا، اے اللہ تو اسے بخش دے، مجھے بھی بخش دے، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، اسے بھی بخش دے۔ تو اس کی اور اپنی بخشش کی دعا ایک بار نہیں، مسلسل کرتے رہیں اپنی دعاؤں میں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا تو کل قیامت میں اس کے اور ہمارے درمیان صلح فرما دے گا۔ اور جن کو ہم جانتے ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، ان کے لیے ان کے پاس جا کر آپ رسماً نہیں بلکہ کل قیامت کا دن یاد کر کے کہ اگر آج معاملہ صاف نہ ہوا تو کل قیامت میں کیا ہوگا، جن جن پر ظلم کیا، بے جا غصہ کیا، زیادتیاں کی، انہیں ہماری نیکیاں دے دی جائیں گی، اگر ہمارے پلے نیکیاں نہیں ہوئی ان کے گناہ ہمارے سر رکھ دیے جائیں گے۔
اس وقت کتنی بے کسی کا عالم ہوگا۔ تو کیوں نہ آج ہی معاملہ کلیئر کر لیا جائے۔ اور جو انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے، اگر آپ ان کی قبر جانتے ہیں، ان کی قبر پر حاضر ہوں، ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعا کریں بخشش کی اپنے لیے، اور اگر ان کی قبر نہیں جانتے ان کے لیے ایصال ثواب کر کے اپنی بخشش کی دعا، ان کی بخشش کی دعا کریں۔ اور آج سے یہ عہد کریں کہ جو غصہ اپنی ذات کے لیے ہے اس کو ہم پینے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور اگر بشری تقاضے سے کبھی غصے کا بیجا اظہار ہو گیا فوراً شرمندگی کریں گے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی معافی مانگ لیں گے، اور جو غصہ اللہ رسول کو پسند ہے شریعت کا قانون ٹوٹنے پر، خلاف اسلام کام ہونے پر، وہ غصہ کا اظہار شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ہم کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔